بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذي يكذب بالدين کیا تم نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، یہ تو وہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا يحض اور نہیں تاکید کرتا على طعام المسکین، مسکین کے کھانے کے لیے. فویل للمصلین، تک خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. یمنعون الماعون، اور برسنے کی چیز کو بھی روکتے ہیں. یہ سورت سورہ الماعون کے نام سے قرآن مجید کے اندر 7 آیات پر مشتمل سورت ہے. اور جیسے آپ سنتے چلے آئے ہیں، یہ سورہ الفیل اور سورہ القریش کے بعد آئی ہے. سورہ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ کا وہ گھر جس سے ان کا امن بھی وابستہ تھا اور رزق بھی، اس کی حفاظت کا اس نے انتظام فرمایا. اور جب دشمن اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے اور بڑے ساز و سامان اور قوت کے ساتھ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی منہ پھیر دیا اور خود ان کو، ان کے لشکر کو اور ان کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا فرما دیا. اسی صورت کا آخری حصہ جو تھا اس پر مشتمل سورہ قریش ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ قریش کو چاہیے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو خوف سے امن بخشا ہے تو سارے خطرات کے درمیان تحفظ بخشا ہے، اور جان و مال کا جہاں پر خطرہ ہے وہاں پر جان و مال کی امانت دی ہے، امن دیا ہے، اور جہاں کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی وہاں پر رزق کا سامان کیا ہے. تو وہ صرف اس کی غلامی اور بندگی اختیار کرے. اسی لیے یہ گھر بنایا گیا تھا، اسی لیے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائی تھیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اپنی جگہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے فرزند حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو لا کر آباد کیا تھا. ربنا لیقیموا الصلاۃ، رب تاکہ وہ نماز قائم کریں. اور وجعلنی، مجھے ایسا بنا کہ میں نماز کا قائم کرنے والا ہوں. ومن ذریتی،
اور میری اولاد میں سے، اور اپنی اولاد میں سے ایک امت مجتمع کو برپا کرنے کی دعا بھی فرمائی۔ تو اس گھر کے واسطے سے تو قریش کے اوپر ان کے ایک ایک جسم کے رونگٹے پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو وہ اس بیت کی، اس بیت کے رب کی، مالک کی بندگی کریں اور صرف اسی کی بندگی کریں۔ اور اگر اس کی بندگی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو امن کی نعمت سے بھی سرفراز کرے گا اور رزق بھی فراہم کرتا رہے گا۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں، لیکن یہ نازل ہوئی ہے شروع کے دور میں، جب قرآن مجید کے مخاطب، حضور کے مخاطب آپ کے اپنے اہل قبیلہ اور اہل خاندان تھے، بنو ہاشم تھے، بنو عبد مناف تھے، اور قریش کا پورا قبیلہ اور اہل عرب تھے۔ اور یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کو قریش سے فرمایا ہے، لیکن ان کے واسطے سے جیسا میں نے گزشتہ ہفتے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، سارے انسان مخاطب ہیں اور ہم آپ بھی مخاطب ہیں، اس لیے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے امن اور رزق کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ قریش بجائے اس کے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے اور صرف اسی کی غلامی اختیار کرتے، اس کے بجائے انہوں نے دکھلاوے کی دینداری اختیار کر رکھی اور سزا اور سزا، اچھے اعمال کا نیک بدلہ اور برے اعمال کی بری سزا، جو کہ قرآن مجید کی مستقل تعلیم ہے، اس سے وہ بے نیاز ہے اور اس کا جو مظہر ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا سلوک ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا، اور کیا تم نے دیکھا اس کا خطاب حضور سے بھی ہے اور قرآن کے ان مخاطبین سے بھی ہے جو نزول قرآن کے وقت کے سامنے ہیں، اور ہر زمانے میں قرآن کے سننے والوں سے ہے۔ اور دیکھنے کا لفظ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے بلکہ غور کرنا، زمانوں میں ہماری زمانے میں استعمال ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا اس نے کیا کہا، کیا تم دیکھتے ہو کیسے کام کرتا ہے؟ اردو زبان میں بھی ہم یہ لفظ بہت کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، دیکھنے کا لفظ، اور انہی معنوں میں یہاں پر یہ عربی زبان میں بھی استعمال ہوا ہے، جو کہ دین کو دکھلاتا ہے۔ میں نے دین کا ترجمہ شروع میں نہیں کیا، اس لیے کہ دین قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے دو معنی تو بہت معروف اور عام ہیں۔ ایک معنی ہے انسان کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ، یا پوری زندگی میں ہر چیز شامل ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کا عمل، اپنے نفس کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ، خدا کے ساتھ۔ ان معنوں میں فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی بسر کرنے کا طریقہ اگر ہے، صحیح طریقہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اور ان کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دین کو، یعنی پوری زندگی بسر کرنے کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کریں۔ اور اسی طرح دین کے معنی پھر ضابطۂ حیات، قانون، طریقہ زندگی اور پوری زندگی کا بسر کرنا، ان سب کے اوپر حاوی ہے۔ دین کے دوسرے معنی جزا اور سزا کے ہیں، انصاف کے ہیں۔ جزا اور سزا اور انصاف بھی سمانی الفاظ ہیں، جہاں نیک کاموں کا پورا پورا بدلہ ملے اور برے کاموں کا پورا پورا بدلہ ملے، تو یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ ان معنوں میں قرآن مجید میں بالکل شروع میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مالک یوم الدین، آپ انصاف کے دن کے، جزا اور سزا کے دن کے مالک۔ تو یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی دین کے بھی لیے گئے ہیں، تو لیے جا سکتے ہیں۔ دراصل تو دین کی ساری تعلیم کا خلاصہ وہ ہے کہ جو اس سورت کے اندر بیان ہو رہا ہے، اور اس کا سلسلہ گزشتہ سورت سے شروع ہوا ہے، صرف اللہ کی بندگی
اور یہ بندگی اخلاص کے ساتھ، اور اس کی پرستش اور پوجا، اور اس کے بندوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ رحمت کا اور مرحمت کا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا سلوک، یہ دراصل دین ہے۔ اور جو یہ کام نہیں کرتا وہ دراصل کتنا ہی دینداری کا دعویٰ کرے، تو دکھاوے کی دینداری کرے، نمازیں پڑھے، وضاحتہ دینداروں کی بڑھا لے، تو وہ دراصل دین کا جھٹلانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دین کے یہی معنی، لیکن دوسرے بے شمار صحابہ نے اور تقریباً تمام مفسرین نے اس کے معنی جزا اور سزا ہی کے لیے ہیں کہ جو آدمی کو جھٹلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا اچھا بدلہ تو برے اعمال کا برا بدلہ دے گا، اس سے برے اعمال کی بنیاد پڑتی ہے، تو وہ دراصل ایسا آدمی ہے جو یہ اعمال کرتا ہے۔ ان معنوں میں یہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ کثرت کے ساتھ، جیسا میں نے عرض کیا، استعمال کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، اور جن اعمال اس چھوٹی سی صورت میں کیا گیا ہے انہیں اعمال کا ذکر دوسری صورتوں میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ اسی پارے کی ایک صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو دوسروں سے اپنے حق لیتے ہیں یستوفون، پورا وصول کرتے ہیں، ایک حبہ اور ایک صدام اور ایک چمڑی بھی اس میں سے نہیں چھوڑتے، معاف نہیں کرتے، اور دوسروں کو دیتے ہیں اللہ سے، یا ان سے کو وزن کرتے ہیں تو پھر اس میں وہ کم سے کم دینا چاہیے، اور چاہتے ہیں دوسروں کے حقوق کم ادا کرنا۔ پھر ان کا ذکر آگے یہ فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو کہ دین کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ کام وہی کرتا ہے کہ جس کو اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کے جواب دے گا۔ وہی اللہ کے بندوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی میں یہ معاملہ کرتا ہے کہ اپنا تو پورا وصول کرنا چاہتا ہے، بلکہ حق سے زیادہ لینا چاہتا ہے، اور دوسرے کو دینا چاہتا ہے تو اس میں وہ ڈنڈی مارتا ہے، پھر حق سے کم دینا چاہتا ہے۔ اللہ یظن اولئک انہم مبعوثون الی یوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کے بڑے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے سارے اعمال کا جواب دیں گے۔ اسی طرح سورہ الفجر میں بھی اسی طرح اشارہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ یہاں پر بھی بالکل وہی دو صفات بیان کی گئی ہیں جن صفات کا ذکر کے اس صورت میں آیا ہے۔ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب و تاکید نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ مال جو اللہ نے دیا ہے ورثہ ماں باپ سے ملے یا دنیا کے اندر ملے تو اس کو تو خوب رچ کے بس کے کھاتے ہیں، اور مال کی محبت دل کے اندر اتری ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد یوم حساب کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح سورہ البلد میں بھی انہی نیکیوں کا ذکر ہے کہ جو مسکین کو اور یتیم کو اور رشتے دار کو ان کا حق نہیں ادا کرتا، اور پھر فرمایا کہ دراصل جو اس کا حق ادا کرتا ہے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، جو لوگ کے صبر کی بھی ایک دوسرے کو تاکید تلقین کرتے ہیں کہ جم کے اللہ کی راہ پہ چلنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کے برتاؤ کی بھی کرتے ہیں۔ تو یہی بات سورہ العصر میں جو 2-3 صورتیں پہلے گزر چکی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی ادائیگی کی بھی تاکید کرتے ہیں اور صبر کی بھی تاکید کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک ہی مضمون مختلف پیرائے میں بیان ہو رہا ہے، اور ہر پیرائے میں اس مضمون کے کچھ پہلو نئے کھل کے روشن ہو کے سامنے آتے ہیں، اور جو بنیادی تعلیم دین کی ہے، اصل تو دین کی تعلیم یہ ہے کہ انسان بنے، اللہ کا بندہ بن کے انسانوں کے ساتھ انسان بنے، ان کے حقوق کی ادائیگی خود بھی کرے، اور حق مار کے نہ بیٹھے دوسروں کے، حق کی ادائیگی سے بڑھ کر احسان اور مرحمت اور نیکی کا برتاؤ کرے،
اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی حق کی ادائیگی کی تلقین کرے اور تاکید کرے۔ چنانچہ ان معنوں میں دین کا لفظ ہر جگہ قرآن مجید میں جزا اور سزا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے اکثر صحابہ اکرام نے اور مفسرین نے اس کو جزا اور سزا کے معنوں میں لیا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب جو ترجمہ کرتے ہیں کہ جو انصاف ہونے کو جھٹلاتا ہے، اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ انصاف ہوگا اور برائی کا بدلہ برا اور بھلائی کا بدلہ بھلا ملے گا۔ پھر اس کا ذکر فرمایا کہ یہ کون آدمی ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، بس یہ وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یدعو کے معنی دھکے دینے کے ہیں، اور دھکے دینے کا لفظ جو ہے یہ دراصل کئی قسم کے برتاؤ جو ہیں جو کہ ضعیف اور کمزور اور بے آسرا اور بے سہارا اور کمزور طبقات جو معاشرے میں پائے جاتے ہوں، ان کے ساتھ جو طرح طرح کے برتاؤ لوگ کرتے ہیں، ان سب کو یدعو کے اندر جمع کر دیا گیا۔ ایک تو وہی بات ہے جس کا ذکر اکرام سے کیا گیا ہے کہ جس کو حق نہ مل رہا ہو، جس کا حق آتا ہو، اس کی عزت کرنا، جو بے حق ہو اس کو ذلیل سمجھنا، اس کے پاس قوت بھی نہیں ہے اور اپنا حق وصول بھی نہیں کر سکتا، نہ تو اس کی تذلیل بھی کی جائے، توہین بھی کی جائے، بے وقت بھی سمجھا جائے، پھٹکار دیا جائے، ڈانٹ دیا جائے۔ یہ دراصل اکرام کا لفظ جو ہے یہ ان معنوں میں اس کے حق کو تسلیم کرنا اور اس کے حق کی عزت کرنا، پھر اس حق کو خود بھی نہیں مارنا، اور دوسرے جو اگر اس حق کو لیے ہوئے ہوں تو اس حق کی حمایت کرنا، اس کو حق ملنا چاہیے، اور اس حق کی ادائیگی کے لیے تاکید کرنا، تلقین کرنا، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے ضرورت پڑے تو سینہ سپر ہو جانا۔ اور ہمارے مفسرین نے اس بات کی بھی تشریح فرما دی ہے کہ یہاں پر صرف بھوک کی حد تک بات نہیں ہے، یتیم کے مال کی بات نہیں ہے، بلکہ جو بھی معاشرے کے اندر ایسے کمزور اور بے طاقت طبقات ہوں، لوگ ہوں، افراد ہوں کہ جن کے حق نہ ملتے ہوں، ان میں عورتیں بھی شامل ہیں اور بچے بھی شامل ہیں اور یتیم بھی شامل ہیں اور جانور بھی شامل ہیں، سب کا ذکر حدیث میں الگ الگ کیا گیا ہے۔ ان سب کے حقوق کی ادائیگی یہ دراصل ایمان بالآخرت اس کا تقاضا ہے، اور جو ایمان بالآخرت کا دعویٰ تو کرے لیکن انسانوں کے حق نہ ادا کرے اور سمجھے کہ ظاہری دینداری جس کا ذکر آگے آ رہا ہے اس سے ہی بات پوری ہو جائے گی، تو یہ دراصل انصاف اور آخرت اور جزا سزا کو جھٹلانے والا ہے۔ تو یتیم کا لفظ جیسا میں نے کہا کہ یہ تو ان سارے طبقات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے ہمارے ہاں تو یہ سیاست میں بھی اور معیشت میں بھی اور معاشرت میں بھی ایک اصطلاح بن گئی، اور فقہاء نے اور علماء نے اس کو استعمال کیا۔ مثلا پبلک کا مال جو پبلک کے خزانے میں آتا ہے، اس کے لیے ہماری معروف اصطلاح ہے کہ اس کی حیثیت یتیم کے مال، اور باشندوں کے ٹیکس جو خزانے میں جمع ہوتے ہیں اس کی حیثیت ایک یتیم کے مال کی ہے، اس کے لیے جو بھی اس کا والی ہو، حکمراں ہو، اس کے ہاتھ میں اس کو خرچ کرنے کا اختیار ہے۔ اس مال کو جو ناجائز کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں قرآن مجید کی روح سے انگارے بنتا ہے، اور جو آدمی اس مال کو صحیح استعمال کر سکتا ہے، جو اس کا مستحق ہے، اس کو اس مال کو واپس لوٹا دینا یہی اس مال کا حق ہے، اور سوائے اس کے کہ جو اس مال کو ضائع کرے کسی اور سے اس کو روکنا جائز نہیں ہے، اور جس کا جتنا اس مال پر حق بنتا ہے اس حق کو ادا کرنا یہ اس کا فرض ہے جو اس مال کا والی ہو، جو خود اپنا خرچ پورا کر سکتا ہو۔ من کان غنیا فلیستعفف، چنانچہ ہمارے خلفاء نے اس کو بھی ایک اصول بنایا کہ اگر آدمی خود اپنا پیٹ بھر سکتا ہو تو وہ خزانے سے نہ لے، اور جو فقیر ہو خود اپنا پیٹ نہ بھر سکتا ہو تو بس وہ اتنا لے لے جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہو، اس سے زیادہ اپنی عیاشیوں کے لیے اگر وہ پیسہ لیتا ہے تو جائز نہیں کرتا۔ تو یہ سارے باتیں جو ہیں دراصل یتیم کا جو قرآن مجید میں ذکر آ رہا ہے، اور یہ بھی آپ ان صورتوں میں مستقل سنتے آ رہے ہیں جو صورتیں کہ میں نے یہاں پر درس کے لیے منتخب کی۔ سورہ والدعا میں بھی اسی کا ذکر تھا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو مت دباؤ، اس کے حق نہ مارو، اس کے حقوق ادا کرو، اور جن صورتوں کا میں نے اشارہ دیا ہے ان سب صورتوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک یتیم ویسی یتیم کے بھی مطلوب ہے جاہلی معاشرے کے اندر جہاں اس کے حقوق مارے جاتے تھے، اور وہ اسپرٹ
اور وہ روح بھی مطلوب ہے کہ جو ان طبقات کے ساتھ انسان کے اندر ہونا چاہیے. جیسا امام راضی نے فرمایا ہے کہ یہ دو افعال کا ذکر کیا گیا ہے، یتیم کو دھکے دینا اور مسکین کو کھانا نہ دینا، یہ تو مثال کے طور پہ، نمونے کے طور پہ ہے کہ دو چیزوں کا ذکر فرما دیا گیا ہے. اس کے پیچھے اصل چیز تو وہ پورا طرز زندگی ہے اور وہ سارے افعال و اعمال ہیں اس کی طرح کے یا اس کی مانند. دوسری بات فرمائی کہ ولا یحض علی طعام المسکین، اور تاکید نہیں کرتا. یحض کے معنی تاکید کرنے کے بھی ہیں، ترغیب دینے کے بھی ہیں، اکسانے کے بھی ہیں، اور وسیع طور پہ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اس کا اہتمام انتظام کرنے کے بھی. تو مسکین کے کھانے کا معنی ہے کہ مسکین وہ ہے جو لاچار ہو اور جو محتاج ہو، جو خود اپنا پیٹ نہ بھر سکتا ہو. تو اس کے کھانے کی خود کھانا دینا ہی یہاں پر نہیں کہا گیا، بلکہ اس کی تاکید کرنا اور ترغیب دینا، اس کا ذکر فرمایا گیا ہے. تو قرآن مجید میں دونوں کا ذکر جگہ جگہ ہوا ہے، لیکن زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر جو ہوا ہے وہ ترغیب دینے کا ہوا ہے. کھلانے کا ذکر، یتیمون الطعام کا ذکر کم ہوا ہے، اگرچہ وہ بھی کئی جگہ آیا ہے. زیادہ کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو ترغیب دینے کا ذکر ہوا ہے، تاکید کرنے کا ذکر ہوا ہے. جو مسکین ہے اس کا پیٹ بھرا جائے. تو معاشرے کے اندر وہ لوگ جو خود اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، روزگار برسر روزگار ہوتے ہیں، اور جن کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ بلا کھٹکے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کو کیا انگریزی میں حیض بھی کہتے ہیں، رکھنے والے. اور ایک وہ کہ جو نہیں رکھتے اتنا، ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، وسائل نہیں ہے کہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، جن کو کہ ہم انگریزی میں ہیو ناٹس بھی کہتے ہیں، جن کے پاس کے نہیں ہیں. یا عربی میں جس کے لیے قرآن مجید نے محروم کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ کھانا جو ہے یہ کوئی ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا لوگوں کے مال میں حق ہے. فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں حق ہے ماننے والوں کا اور محروم لوگوں کا، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عطا نہیں کیا جو ان کو عطا کرتا. تو ان کے کھانے کا ضروریات کو پورا کرنا یہ وہ دوسرا کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم میں، دین یعنی جزا اور سزا پر ایمان کے ضمن میں دونوں کو شمار کرایا. قریش کا جو ذکر ہو رہا ہے تو قریش کو تو خانہ کعبہ کا متولی بنایا اس لیے گیا تھا کہ وہ لوگوں کو پانی پلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، اور یہ ان کے عام برتاؤ اور روش تھی. چنانچہ حضور کے پردادا کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا ہاشم. ہاشم کا معنی ہے کہ جو روٹی چور کے سالن میں ڈبو کے اور مسکینوں کو کھلایا کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. تو قریش میں خانہ کعبہ کے متولیوں میں بھی یہ بات معروف تھی کہ یہ دراصل نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے. اور اب ذکر ہو رہا ہے ان کا کہ جنہوں نے ایک طرف تو خانہ کعبہ میں لا کر سینکڑوں بت بٹھا دیے ہیں، اور دوسری طرف دولت اور مال کے ایسے حریص بن گئے ہیں، جمع مالم مددہ، مال جمع کرتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں. کوئی دوسرا کھلاتا ہے اس پر اشارے بازی کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. مزہ لو مزہ کا بھی ذکر آ چکا ہے. تو یہ دراصل اب قریش کا حال یہ ہے کہ اب یہ نہ تو یتیم کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس کو دھکے مار کے بھگاتے ہیں، اور اگر وہ اپنا حق مانگنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو دھتکار دیتے ہیں، اور نہ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں کہ جو محروم ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ اس لحاظ سے آخرت پر عقیدے کی تشریح ہو گئی. آخرت پر عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ کہتا رہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے خدا کے سامنے جواب دینا ہے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے کہ اللہ مجھے گناہ معاف فرما دے، بلکہ آخرت کا عقیدہ تو ان اعمال کے اوپر منتج ہونا چاہیے. آخرت کے عقیدے کے نتیجے میں تو یہ اعمال پیدا ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے، اور حقوق ہی ادا نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی کھڑا کرے، ان حقوق کو ادا کریں. اور یہ حقوق معاشی حقوق بھی ہیں جن کا ذکر کہ یہاں پر ہے، اور معاشرتی حقوق بھی ہیں، اور سیاسی حقوق بھی ہیں. ان سب کے لیے مسلمانوں کو کھڑے ہونے کا اور انصاف کو قائم کرنے کا اور انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے بعد پہلے خطبے میں اسی بات کی تشریح فرمائی تھی
جو تم میں سے کمزور ہے اور جس کا حق مارا گیا ہے وہ میرے نزدیک سب سے طاقتور ہے، جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں۔ کوئی بے کمزور آدمی، بے سہارا آدمی اپنے آپ کو کمزور نہ محسوس کرے، ریاست کی قانون کی پوری قوت اس کی پشت کے اوپر ہوگی اس کا حق دلوانے کے لیے۔ تو تم میں سے جو آدمی اپنے آپ کو بڑا مالدار اور بڑا طاقتور سمجھتا ہے، اس کے پاس بڑی جائیداد ہے، جاگیر ہے، عہدہ ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ترین آدمی ہے، اور میں اسے گردن پہ پاؤں رکھ کے اس سے حق وصول کروں گا جب تک کہ اس کو وصول نہ کر لوں۔ پوری ریاست کی قوت جو اس کے خلاف ہوگی۔ تو یہ تو اسلام کا فلسفہ حکومت بھی تھا، فلسفہ معاشرت بھی تھا، اور فلسفہ معیشت بھی تھا۔ تو معاشرے کے اندر وہ لوگ جو حق سے محروم ہیں وہ طاقتور ہیں، اور وہ اس لیے کہ ان کا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی ان کا سرپرست نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، کوئی طاقتور قبیلہ نہیں ہے جو ان کے پشت کے اوپر کھڑا ہو جائے، ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے جو ان کے لیے آ کر کھڑا ہو، کوئی وزیر نہیں ہے، اس لیے وہ معاشرے کے اندر بے اثر نہیں ہوں گے، چھٹکارے نہیں جائیں گے، ان کے حقوق مارے نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اور یہ جو ایسا کام کرتا ہے دراصل پھر وہ انصافی کو جھٹلانے والا ہے۔ یہ دین کی تکذیب، پورے دین کی بھی اور جزا اور سزا کی تکذیب بھی، یہ اس کی پوری تشریح یہاں پر ہوگی۔ تو فرمایا فویل للمصلین، بس خرابی ہے۔ ویل کا لفظ بھی پہلے آ چکا ہے، ویل میں کمبختی، تباہی، بربادی کا مفہوم شامل ہے نمازیوں کے لیے۔ اب یہاں پر نمازی کا لفظ جب آ گیا تو سمجھنے والے یہاں پر تھوڑے سے الجھن میں پڑ گئے، اور لوگوں نے کہا کہ ذکر تو ہو رہا ہے قریش کے کفار کا، اور کفار قریش تو نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نماز پڑھنے والے تو مسلمان تھے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی پہلی 4 آیات تو مکے میں نازل ہوئی، اور بعد میں 3 آیات مدینے میں نازل ہوئی، جہاں کی نماز فرض ہو گئی تھی، نمازی نماز میں آتے تھے، اور لوگ دکھاوے کی نماز پڑھنے والے منافق بھی پیدا ہو گئے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دراصل یہاں پر جو مسلمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک تو معنی ان کے نماز پڑھنے والوں کے، اور کفار قریش بھی اپنی دانش میں جس کو نماز پڑھتے تھے ویسی نماز وہ پڑھا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام وتصدیہ، ان کی نماز جو ہے وہ شور مچانا اور تالی بجانا اور اس قسم کے بے ہنگم کام کرنا، اسی کو اپنی نماز سمجھتے تھے۔ ساری عبادات وہ کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، باہر بھی نکلتے تھے، اگرچہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، لیکن عبادات ان کے ہاں کسی نہ کسی صورت میں رائج تھی۔ حضور اگر نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کر روزے رکھتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، ایسا کرنے والے لوگ بھی دوسرے موجود تھے قریش کے اندر، ایسا نہیں تھا کہ عبادت بالکل ہوا نہیں کرتی تھی۔ ایک تو معنی اس کے عام ہیں مسلمین کے کہ جو قریش کی نماز پڑھنے والے، لیکن دوسرے معنی دراصل اس میں ان کے ہیں کہ جو دیندار اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، اور میرا خیال یہ قریش اپنے آپ کو انہی معنوں میں دیندار سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس دین کا اجارہ ہے، ہم پروہت اور پادری کی طرح یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ اور اسی لیے حضور نے جب اپنی دین کی دعوت دینا شروع کی، ایک الزام ان کا یہ تھا کہ آپ بے دین ہو گئے ہیں، سابی بن گئے ہیں، آپ نے آبا اور اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہی پروپیگنڈا ان کا ہوا کرتا تھا سارے میلوں میں، ہر جگہ، یہ اپنے دین سے پھر گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، اب یہ مذہب کو چھوڑ دیا ہے اس نے۔ تو ایک ان معنوں کے اندر بھی مسلمین کا لفظ ہے، اور کیونکہ قرآن مجید جیسا میں بار بار اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، کسی زمانے کے لیے مخصوص کتاب نہیں ہے۔ چنانچہ مدینے میں اگر مسلمین آئے اور اس قسم کے مسلمین آئے جن کی طرف اشارہ اس صورت میں ہے، ان پر بھی اس آیت کا اطلاق ہوگا۔ اور آج 1400 سال کے بعد اگر ایسے مسلمین پائے جاتے ہیں تو جو سمجھتے ہیں کہ دین تو بس اتنا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں اور اپنی وضع قضا نمازیوں کی طرح بنا لیں، اور نماز پڑھ کے ہم گھر آ کے بچوں کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، یتیموں کا جس طرح چاہیں ماریں، عورتوں کو جس طرح چاہیں پھٹکاریں، نوکروں کو جس طرح چاہیں برتاؤ کریں، اور ہم تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان پر بھی ان آیات کا اطلاق ہوگا۔ تو یہ آیات دراصل قرآن مجید تو ہر زمانے کے لیے ہے، کوئی مکے اور مدینے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، 20ویں صدی کے لیے بھی ہے اور 6ٹھی صدی کے لیے بھی تھا۔
چنانچہ اس میں وہ مسلمین بھی شامل ہوں گے جو آج پائے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ، جن کی نماز کو ان کے ان اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اعمال کے وہ مخلوق کے ساتھ برتتے ہیں، بلکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں تو یہ تصور ہے کہ جتنا آدمی نمازی ہوگا اتنا ہی سخت دل ہوگا اور اتنا ہی وہ زیادہ اپنی بات چیت کے اندر بھی سخت ہوگا، مسئلہ بتائے گا تو بڑا پھٹکار کے ڈانٹ کے بتائے گا، تعلیم دے گا تو اس میں بھی لوگوں کو پھٹکارے گا اور اس کو بڑا ناز اور روب ہوگا کہ میں تو بڑا نمازی ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، مسجد جاتا ہوں 5 وقت، اور یہ کافی ہے میرے دیندار ہونے کے لیے۔ جنہوں نے دین کو نماز تک محدود کر دیا ہے وہ بھی ان آیات کے اندر شامل ہیں، اور یہ آیات بھی دراصل بڑے غور سے سننے کی ہیں۔ فویل للمصلین، بس بڑی خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ کہ جو اپنی نماز سے غفلت میں ہیں، بے خبر ہیں۔ نماز سے غفلت میں ہونے اور بے خبر ہونے کے بھی بہت سارے معنی ہیں جو سب جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک تو قریش کی نماز تھی کہ انہوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا تھا جس نماز کی تعلیم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دی، اس کی جگہ انہوں نے اپنی مرضی کی رسم و رواج کو نماز قرار دے دیا۔ پھر نماز سے غفلت کے معنی یہ بھی ہے کہ جن کے پاس وہ نماز اپنی شکل صورت میں تو محفوظ ہے، جس نماز کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے اپنی کتاب و سنت میں دی ہے، لیکن وہ اس نماز کو صحیح طرح پڑھنے سے غافل ہیں، یا تو نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں تو لاپرواہی و غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، چنانچہ وقت کو نماز سے نہ پڑھنا، وقت نماز کو نہ پڑھنا، نماز کو ٹالتے رہنا، دل چاہا کھڑے ہو گئے پڑھ لیا، ذرا سی مصروفیت آ گئی نماز چھوڑ دی، ترک کر دی، یہ بھی نماز سے غفلت کے اندر آئے گا۔ اور پھر اس سے بڑھ جو نماز کی اثر روح ہے، اللہ کی یاد، اس سے غفلت، ایک طرف تو بے دلی سے پڑھنا اور دوسرے اللہ کی یاد سے غافل ہونا۔ تو جو واقعی نماز اسی صورت میں رکھتے ہیں جس صورت میں اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی ہے، ان کی غفلت تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ قرآن مجید نے مدینے کی زندگی سے منافقین کی طرف 2 جگہ اشارہ کیا ہے۔ جو نماز کی طرف آتے ہیں تو کسالہ، کسل مندی کے ساتھ، بالکل سستی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ آتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہیں انفاق کا بھی ذکر ہے، جس طرح اسی صورت میں آپ کو ملے گا، وہ خرچ بھی نہیں کرتے، بڑی کراہت کے ساتھ مشکل سے جیب کھلتی ہے، تو جیب سے زیادہ تنگ تو دل ہے کہ دل کے اندر کہیں کوئی رخنا پیدا نہیں ہوتا، کوئی شگاف نہیں پیدا ہوتا کہ دل نرم پڑے بندوں کے لیے، مال جیب سے نکلے۔ تو قرآن مجید نے یہ اشارہ بھی کیا ہے اور یہ اشارہ بھی کیا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، یراؤن الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو وہ نماز میں تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں، نماز پوری پڑھتے ہیں، پورے ارکان بھی ادا کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی یاد دل میں نہیں ہوتی۔ یہ بھی قرآن مجید نے اشارہ فرمایا، یہ بھی نماز سے غفلت ہے۔ اور پھر نماز سے اثر غفلت جیسا میں نے کہا وہ تو یہ کہ نماز جو ہے وہ فحشاء اور منکر سے روکنے والی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پھر نماز کی ایک خصوصیت یہ کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ساری بندگی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، مخلصین لہ الدین، یہی حکم ہے کہ سارے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، نماز میں قائم کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے مت کرو۔ تو یہاں اس کی بھی اسی ساہون کی ایک تشریح فرمائی گئی ہے کہ الذین هم یراؤون، یہ لوگ جو دکھاوے کی نماز ہو، تو دکھاوے کی نماز اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا دیندار آدمی ہے، دکھاوے کی نماز اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ورثے میں ایک چیز مل گئی ہے، اور ورثے میں مل گئی ہے اس کو رسم کے طور پہ ادا کرتے ہیں، بالکل اس بات سے واقف نہیں ہے کہ نماز ان سے کیا کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کس بات کا حکم دے رہا ہے، اور کیا اعمال ہے جو نماز کے نتیجے میں انسان کو کرنا چاہیے۔ دل بھی کھلنا چاہیے، جیب بھی کھلنا چاہیے، اور اللہ کے بندوں کے حق بھی ادا ہونے چاہیے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور روک کے بیٹھ جاتے ہیں اس چیز کو جو معون ہے۔ معون کے کیا معنی ہے؟ تو اس بارے میں بھی ہمارے صحابہ کرام اور مفسرین نے اس کو کئی معنوں میں سمجھا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے معنی زکوٰۃ کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے وہاں پر زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو معمولی چیزیں جو لوگوں کے برتنے استعمال کرنے کی ہوتی ہیں،
چنانچہ بعض حدیثوں کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے، جیسے ڈول ہوتا ہے پانی کا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، یا گھر کے اندر پائپ لگا ہوا ہے ٹیوب ویل اور لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے لیکن دروازہ بند ہے کہ نہیں کوئی اندر نہ آنے پائے، پانی نہ لینے پائے۔ پانی تو حالانکہ عام استعمال کی چیز ہے، یا آگ جلانے کی چیزیں جو اب ہمارے یہاں سے شاید اتنی معروف نہ ہو، لیکن عرب میں وہ بھی ایک بڑی چیز تھی کہ آگ جلانے کوئی چیز مل جائے جس سے آگ جلائی جا سکے۔ سواری کی ضرورت ہے، کسی کو فوری پڑ گئی ہے، سواری دے دی جائے اس کو۔ وہ چیزیں جو عام استعمال کی ہیں، حقیر ہیں، بے معنی ہیں، لیکن آدمی ان کو بھی روک کے بیٹھ جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ بھی دل نہ نکلے، کسی کے استعمال میں نہ آ جائیں۔ کوئی آ کر ڈرائنگ روم میں نہ بیٹھ جائے کہ ڈرائنگ روم کا صوفہ جو ہے وہ میلہ ہو جائے، تو باہر ہی سے کھڑے ہو کے رخصت کر دیا جائے اس آدمی کو، یہ اس لائق نہیں ہے غریب حقیرے کے اندر آ کر ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھے۔ یہ بہت ساری چیزیں آپ کو آج بھی معاشرے کے اندر مل سکتی ہیں۔ یمنعون الماعون، اور جو چیزیں معمولی برتنے کی چیزیں ہیں ان کو بھی روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مناع للخیر، خیر یعنی بھلائی سے روکنے والا، اپنے آپ کو بھی روکنے والا، دوسروں کو بھی روکنے والا، یہ جو قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ معتد اور اسیم دو الفاظ استعمال کیے ہیں۔ معتد کا لفظ نکلا اعتداء سے، جس کے معنی زیادتی کرنے کے، یعنی کسی دوسرے کا حق جو ہے ہاتھ بڑھا کے چھین لینا، یہ تو معتد کے معنی ہے۔ اور اسیم کا لفظ اسم سے نکلا ہے، اسم کے معنی گناہ کے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ جو کسی کا حق میرے اوپر آتا ہو اس کو میں دینے سے انکار کر دوں، اور کہیں اور کسی کا حق آتا ہے اس کو ہاتھ بڑھا کے چھین لوں درازی کر کے۔ تو یہ دراصل اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ ایک تو ہم یوں اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں، ایک تو نماز سے غفلت کی طرف اشارہ ہے، دوسرے دکھلاوے کے لیے کوئی دینی کام کرنے کا، دینداری برتنے کی طرف اشارہ ہے، تیسرا دل کی اتنی خست اور تنگی اور بخل ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو معمولی استعمال کی ہیں برتنے کی ہیں ان کو بھی خرچ کرنے سے آدمی رک جائے اور خرچ نہ کرے۔ اور یا پھر یہ کہ دراصل تو یہ نماز سے غفلت ہی کی تو تشریح و توضیح ہے کہ نماز تو اس لیے آئی ہے کہ فحشاء اور منکر سے روکے، اور نماز اس لیے آئی ہے کہ صرف اللہ کا ذکر دل کے اندر جاری ہو اور دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور ساری نظر جو ہے اللہ کی رضا اور خیر کے اوپر، اللہ کی رضا اور اس کے انعام کے اوپر۔ یہ دراصل نماز کا ایک مقصد ہے، فحشاء اور منکر سے روکنا یہ دوسرا مقصد ہے، اور دل کو کھول دینا اللہ کے بندوں کے لیے۔ جہاں بھی نماز کا ذکر آئے گا تقریباً ہر جگہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ضرور آئے گا۔ یہ میں نے آپ کو بار بار ان آیات کی طرف توجہ دلائی ہے، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، ان دونوں کا ذکر بار بار آتا ہے، اللہ کی راہ میں رزق خرچ کرنا اور نماز کو قائم کرنا۔ اور خاص طور پہ جہاں پر رات کی نماز کا ذکر آئے گا جو اللہ کی خالص بندگی ہے کہ آدمی رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرے، تو وہاں پر تو ضرور اللہ نے انفاق کا ذکر فرمایا ہے، مال میں سے دوسروں کے حق دینے کا ذکر فرمایا ہے کہ رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے آگے رو دھو لینا یہی دین نہیں ہے، بلکہ دین یہ ہے کہ دل میں جو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، مکان دیا ہے، جائیداد دی ہے، اس میں سے اللہ کے بندوں کا سائل کا محروم کا حق نکالنا، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے بندوں پر لٹانا اور ان کے لیے مٹانا۔ تو اگر آپ کو سورہ واللیل یاد ہے جہاں سے کہ تقریباً ہم نے اپنے درس کو شروع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دین کی راہ جس کو اس نے الیسرا کہا فرمایا تھا، اس کی جو پہلی صفت بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ الذی آتا، وہ جس نے دیا، جو خود اس کے پاس ہے وہ بندوں کے لیے دیا۔ کتنا دیا، کس کو دیا، کیا دیا، یہ قرآن مجید نے نہیں بیان فرمایا۔ اس وقت بھی میں نے اس کی تشریح کی تھی، آج پھر آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ یہ اس نے بیان نہیں فرمایا کہ کتنا دیا، کس کو دیا، کیا دیا، بلکہ صرف دینا یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب مرغوب ہے۔ اور روک کے رکھنا، بخل، من بخلا، جس نے کہ بخل کیا، کنجوسی کی، اور روک کے رکھا اور جمع کر لیا، بار بار ذکر آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے غضب، اس کے غصے اور اس کی ناراضی کا سبب ہے۔ اور یہاں پر بھی پوری صورت میں اسی بات کا ذکر ہے۔ قریش کے حوالے سے آپ غور کریں تو اشارہ اس طرف ہے، یہ قریش جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے احسان سے نوازا، اپنے گھر کے پاس لا کے بسایا،
اس گھر کے واسطے سے جہاں کچھ نہیں ملتا تھا وہاں ہر قسم کا رزق فراہم کیا، اور جہاں چاروں طرف لوگوں کی زندگی اور جان و مال خطرے میں ہے وہاں ان کو امن بخشا۔ اس قریش کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی بندگی کرتے، بندگی کے تقاضے کے طور پہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہاں بت بنا کر بٹھا رکھے ہیں خانہ کعبہ میں، اور یہاں پر جزا و سزا سے غافل یتیموں کے حقوق بھی مار رہے ہیں، جس مساکین بھوکے مر رہے ہیں۔ کتنی دینداری ہے وہ دکھانے کے لیے، ہم بڑے دیندار ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں، لیکن سب دکھاوے کے لیے ہے، اور پھر جو ہے وہ اتنے تنگ ہیں، کنجوس ہیں، خست سے اور بخل سے بھرے ہوئے ہیں کہ معمولی چیزوں کے لیے بھی ہاتھ نہیں کھلتا کہ وہ لوگوں کو دے دیں۔ تو اب یہ تو اس لائق نہیں رہے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی رہے، اور یہ اس لائق نہیں رہے کہ اب خانہ کعبہ ان کے پاس رہے، بلکہ اب تو وہ لوگ کہ جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، جو یتیموں مساکین کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کی تقریر آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب نجاشی نے پوچھا کہ کیا دین تمہارے صاحب تم کو سکھاتے ہیں، تو انہوں نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم بت پوجتے تھے، انہوں نے ہم کو بت پوجنے سے روکا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ہم کو فرمایا کہ جن لوگوں کے بیواؤں کا یتیموں کا حق ادا کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، یہ انہوں نے ہم کو تعلیم دی۔ یہ ایک بین الاقوامی دربار میں اس دین کا تعارف ہو رہا ہے جو دین کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس دین کا تعارف آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بتوں کو پوجنے سے بھی روکا، مردار کھاتے تھے اس سے منع کیا، حرام مال کھاتے تھے اس سے منع کیا، اور یتیموں کا، بیواؤں کا، مساکین کا، غریبوں کا، کمزوروں کا، غلاموں کا، ان سب کا حق ادا کرنے کی آپ نے ہم کو تعلیم دی۔ اب یہ قوم آ چکی تھی، چنانچہ آپ دیکھیں گے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کا ذکر فرمایا ہے، اور نصرت اور فتح کی پیشنگوئی بھی کی ہے، اور حضور کو کوثر عطا کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ صورتیں جو آ رہی ہیں بالکل ٹھیک اپنی ترتیب سے آ رہی ہیں، اور اس مقام تک لے کر جا رہی ہیں کہ جہاں پر حضور کی فتح اور نصرت اور آپ کے دشمنوں کی بربادی اور ہلاکت، اور اس کے بعد پھر توحید کی راہ مستقیم اس پر کہ انسان کو بلایا گیا ہے، اور اس راہ پر جو خطرات ہیں ان سے بچنے کے لیے نسخہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو میں بار بار اس لیے ہر درس میں اشارہ کر رہا ہوں، اب یہ صورتیں اپنی اختتام تک پہنچ رہی ہیں، قرآن مجید ختم ہو رہا ہے لیکن ایک خاص انداز میں ختم ہو رہا ہے، اور وہ ساری تعلیمات جو دین کا خلاصہ ہیں جن پر کہ دین قائم ہے، وہ ان مسائل پر قائم نہیں ہے جو مسائل کے آپ بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ دین تو ان صفات پر قائم ہے، سخاوت کے اوپر، اللہ کی بندگی پر، اخلاص کے لیے، ریاکاری سے بچ کے سارے کام اللہ کے لیے کرنا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے حق ادا کرنا، ان کے ساتھ نرمی، رحمت، شفقت کا برتاؤ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر کہ اللہ کا دین قائم ہے۔ اور وہی تعلیمات ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ والشمس سے یہاں تک برابر انہی تعلیمات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اور جب دہرایا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پہلو نیا ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب یہ معلوم ہوا کہ دراصل تو آخرت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کہہ دے کہ میں جانتا ہوں، اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، بلکہ آخرت کے عقیدے پر ایمان تو یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے حق ادا کرے، کسی کا حق نہ مارے، ان کے حق کی حمایت کرے، ان کے حق کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کی تاکید و ترغیب کرے، اور جو اللہ کی بندگی کرے اسی کے لیے کرے، صرف خالص دکھاوے کے لیے نہ کرے، اور دل اس کا غنی ہو، کھلا ہوا ہو، سخی ہو، اور مال نکال کے اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرے۔ یہ دراصل اللہ کی بندگی اور آخرت پر ایمان، یہ دراصل اس کی تشریح و توضیح ہے جو یہاں پر اب ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کا ذکر نہیں آئے گا، تو اس کے بعد صرف توحید کا ذکر آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔